آپ کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ اکثر عورتوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ مردوں کی ہی طرح، لیکن ان کے اندر مردوں سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے ایک چاہ ہوتی ہے اچھے کی۔ مطلب کہ یہ بات میں اپنے گھر کے اندر دیکھوں تو میرے گھر کی فیملی کے میرے اندر یہ بات میں دیکھی ہے کہ ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ چاہ موجود ہے کہ جو ہے کسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر چیزیں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ اب دیکھو، کبھی انسان کا بجٹ ہوتا ہے، کبھی انسان کا بجٹ نہیں ہوتا، کبھی گنجائش ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز میں ملے۔ اور یہ اس بات سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ جیسے جو عورتیں مطلب نکاح کا پیغام جو بھجواتی ہیں، ان کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر رشتہ مل سکے اور تھوڑا سا خوبصورت رشتہ مل سکے، یعنی کہ لڑکا جو ہو وہ خوبصورتی رکھتا ہو اور پیسے رکھتا ہو اپنے پاس، مطلب اچھے خاصے پیسے ہوں، بڑی گاڑی ہو، بس ان کو یہی چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن دیکھو، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ مل بھی جائے تو کیا اس بات کی بعید ہے کہ آپ کی چاہت اس وقت ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ میں نے ایک دیکھی ہے بات کہ عورتوں میں اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ پھر آئے دن گھر کے اندر چیزیں چینج کرنے کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ مطلب کہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈرائنگ روم کے اندر بھی ایسی مہنگی مہنگی چیزیں لوگ لگاتے ہیں، مطلب 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے تک کے جو ہے وہ فانوس لگ رہے ہیں، اچھی سے اچھی قالینیں بچھ رہے ہیں، قالین بچھائے جا رہے ہیں اور صوفے پہ خرچے ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب جو آپ چاہ رہی ہیں ہر وقت پاسبل نہیں ہے کہ ہر چیزیں ہر وقت پوری ہو سکتا ہے آپ کو اچھا رشتہ نہ ملے جو آپ کے معیار پہ آ رہا ہو، اس لحاظ سے کہ اس کی شکل اچھی نہ ہو، اس کے پاس پیسے ہوں، اور اگر آپ کو شکل اچھی مل جائے ہو سکتا ہے وہ غریب گھرانے کا ہو۔ تو عورتوں کو جو ایک، کیونکہ میں نے مردوں کو دیکھا کہ مردوں کے اندر بھی چاہتیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر مردوں کی چاہتیں پوری نہیں ہوتی۔ مجھے عورتوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور میرے چینل سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں بھی آپ مجھے اگلا جو ہے ٹاپک بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میرا نام ذیشان ہے اور مجھے لوگوں کو گائیڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں کہ میں یہ بات اب تھوڑی سی لمبی اور تمہید باندھ کے کرنا چاہ رہا ہوں، 2-4 منٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ فرق میں کیوں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کے اندر بنسبت مردوں سے زیادہ چاہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، نئی چیزوں کے لیے، اور خواہشات ان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے، اور وہ مردوں سے زیادہ اس لیے شاپنگ بھی کرتی ہیں۔ میں ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ایک پروڈکٹ تھی ایک مال کے اندر، باہر ملک کے اندر کسی انسٹاگرام پہ کسی لڑکیوں نے اس طرح سے بنائی کہ جو مین کے ریزرز ہوتے ہیں، وہ باڈی ریزرز جو ہوتے ہیں، باڈی ریزرز مین کے، وہ کم ریٹ میں تھے اور سے 3 گنا زیادہ وومن کے ریزرز موجود تھے، جبکہ وہ سیم کمپنی کی سیم چیز تھی اور صرف کلر کا فرق تھا۔ یہ صرف لاجک بتا رہا ہوں اس وجہ سے کیونکہ عورتیں خرچہ زیادہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عورتوں کا خرچہ کرنے سے ان کی چاہت سے تعلق ہے، تو میں نے یہ بات بتائی۔ اب دوسری بات، آپ نے سنا ہوگا اور لطیفے بھی سنے ہوں گے کہ کس طریقے سے عورتیں کہتی ہیں بھائی فلانے کے جو ہے وہ گھر میں فریج آ گیا، ہمارے گھر میں بھی نیا فریج آنا چاہیے، اتنے سال ہو گئے، اتنا پرانا فریج ہو گیا، اس کے گھر میں نے نئی واشنگ مشین دیکھی ہے اور وہ بالکل نئی ہے اور اتنی زبردست چلتی ہے، آٹومیٹک ہے۔ ہمارے گھر میں بھی آٹومیٹک ہے لیکن ہماری واشنگ مشین میں کپڑے سوکھتے نہیں ہیں، اب مجھے نئی واشنگ مشین مطلب کہ دلائیں۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ فلانا کے گھر میں گئی، اب میں اتنی مزے کی بات بتاؤں، میں اپنی گھر کی باتیں تھوڑی سی بتاتا ہوں کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو پھر چونکہ اب میں آپ کو یہ سب باتیں بتاؤں گا تو آپ کو وہ باتیں ریلیٹ ہوں گی جو میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے گھر میں جس فلیٹ میں ہم رہتے ہیں اس فلیٹ کے اوپر کچھ اور بھی لوگ رہتے ہیں،
ان کا ہماری برادری سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی ہماری بلڈنگ کے اندر ہماری برادری کے لوگ رہتے ہیں. اچھا، اب وہ ہماری اوپر جو رہتے ہیں غیر برادری جسے ہم کہتے ہیں، وہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی گھر خریدا، شفٹ وفٹ ہوئے. اس کے بعد ہمارا اوپر والے گھر پہ جانا ہمارا ختم ہو گیا. اس سے پہلے جب خالی تھا تو ہم نے اجازت لی ہوئی تھی مالک مکان سے کہ بھائی ہم اوپر جا کے تھوڑا سا وہ پینٹ ہاؤس ٹائپ تھا، وہاں پہ ہم جا کے نا تھوڑا سا رہ لیا کرتے تھے، تھوڑی دیر رک لیا کرتے تھے. بارش ہو رہی تو جا کے رک گئے. تو ہم نے بس اس طرح سے وہ شفٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر زندگی گزر رہی تھی. تو ایک دن اچانک سے اوپر سے نا ان کی بیٹی روتی بھائی ہمارے پاس کہ جو ہے وہ میرے والد کو کچھ ہو گیا، اوپر چل کے آپ فوراً سے دیکھیں. ان کو ہوا تھا بیچاروں کو برین ہیمریج. ٹھیک ہے، تو پھر بہرحال ہم اوپر گئے، ان کو ہم نے دیکھا وغیرہ. وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری گھر کی عورتیں اوپر گئیں نا، تو وہاں سے واپس آ کے انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا گھر انہوں نے سجایا ہوا ہے. میں نے بولا یار وہاں سے آپ نیچے آئے ہیں. انہوں نے فوراً ہمیں یہ بات نہیں بولی، 2-4 دن بعد جا کے بولی. میرے خیال ہے ہفتے بعد ہمیں جا کے بات بولی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے. بحیثیت عورت تو سب تمام عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں نا، ایک ہی ماں سے جنی ہوئے ہیں. حضرت حوا کی اولاد ہے نا سب. تو میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن ایک فی زمانہ جو ہے نا آج کل میں عورتوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے بولا یار ان کے گھر میں نے بھی دیکھا ہوں گا گھر، واقعی انہوں نے بہت اچھا گھر بنایا ہوا تھا. لیکن ہمارا کبھی اوپر ان کے پاس جانا نہیں ہوا، نہ ہم نے کبھی ان سے کوئی تعلق، نہ ہماری کوئی ان سے بات چیت. لیکن میں نے یہ بات دیکھی ان کے گھر میں، واقعی انہوں نے بنایا تھا. اچھا چلو میں نے نگاہ کی، ختم ہو گئی ساری بات. لیکن ہمارے گھر میں ہمارے گھر والوں نے نگاہ کی اور بولا کہ یار اتنا اچھا گھر بنایا ہوا. ہم بتایا کہ ہم نے ایک کونے میں جا کے ہلکا سا صرف ایک ہلکی سی نگاہ بھی کر لی. وہ فلاں جگہ تھی جہاں پہ پہلے فلاں چیز بنی تھی، اس کو انہوں نے فلاں چیز بنا لی. وہ باہر کی سائڈ بتا رہا ہوں جہاں پہ ٹیرس وغیرہ ہوتا ہے. تو مختصراً یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ عورت جو ہے نا وہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ اس کو ہر چیز ایکسٹرا آرڈنری چاہیے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو میری بات سن رہی ہیں اس سے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عورتیں، ان کی چاہت دن بدن بڑھتی جاتی ہے. سب سے زیادہ پہلی چاہت تو میں صاف کہوں گا شادیوں کے اندر ہوتی ہے کہ ہمیں فلاں چیز سمجھ میں آ رہا ہے، فلاں میاں مطلب ہم نے فلاں مرد سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کی شکل اچھی نہیں ہے، اس کے بعد پیسہ ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اتنا چوزی نہیں ہونا چاہیے، فوراً شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ بہت مختصر ہے. اب ہم اس میں پسند ناپسند اوپر نیچے جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ مارکیٹ میں ایسی کنڈیشن چل رہی ہے کہ اچھے رشتے پر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فتنہ آپ کو پتہ ہے کتنا چل رہا ہے کہ آپ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا نہیں سکتی. کسی نہ کسی سے آپ دوستی لڑا سکتی ہیں، اور پھر آپ کے لیے آگے جو ہے وہ نئے فیصلے کرنا، نئے رشتے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. آپ کے والدین آپ کے لیے کب تک رشتہ ڈھونڈیں گے جب تک آپ ہی نہیں مانیں گی. پہلے ایک ٹائم تھا، آج سے 2-4-5 سال پہلے لڑکیاں نہیں بولا کرتی تھی، صرف والدین ہی پکھراٹے کر رہے تھے. آج کل لڑکیاں بہت پکھراٹے کر رہی ہیں. مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے اس سے نہیں کرنی، اس میں یہ مسئلہ ہے، وہ موٹا ہے، وہ ڈینگا ہے، وہ گینڈا لگ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں، وہ ہنستا عجیب سا ہے، اس کی جیبیں کالی ہو رہی تھیں. کام سے آیا تھا تو دکان سے ہوتا ہوا ہمارے پاس ڈائریکٹ آ کے تھا ملنے کے لیے، اس کی جیبیں کالی لگ رہی تھی مجھے. یار اللہ کی بندی، یا کچھ بھی ہے، آگے بڑھو، تھوڑی سی ہمت کرو. تم نکاح کر رہی ہو، تھوڑا سا کوشش کرو کہ جو تمہیں مل رہا ہے اللہ تمہیں دے تو رہے. آگے آنے والے حالات جو ہے نا بہت خراب ہیں، میں صاف بتا رہا ہوں. عورتیں مارکیٹ میں بہت ہوں گی لیکن رشتے نہیں ہوں گے، کیونکہ جس حساب سے مردوں کا ریشو شادی سے دور بھاگ رہے ہیں نا مرد، تو اس میں عورت کا نقصان ہے، مرد کا کوئی نقصان نہیں ہے. مرد تو ظاہر ہے جن کو کرنی ہوگی وہ کر کے فارغ ہو جائیں گے، جن کو نہیں کرنی ہوگی پھر ان کے لیے. میں ایسی عورت کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا جو کسی پوش علاقے میں ایک فلیٹ میں اس نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا تھا 2 نمبر کام کا، اور اس عورت نے کہا کہ میں مجبور ہوں، اس لیے میں یہاں کے میں نے یہ سب کچھ سیٹ اپ ڈالا. یہاں محلے والوں کو سب چیزیں پتہ ہے میرے بارے میں، لیکن مجھے چونکہ یہاں کوئی جانتا نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ ایسے ہوں. میری بچے ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے میری آواز پہچان جائیں گے، لہٰذا کم سے کم مجھے پردے میں تو رکھے. تو ان کو پردے میں رکھا گیا. انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کو یہ بتا کے آتی ہوں کہ میں کہیں جاب کرتی ہوں. اس کے بعد ان کے برابر میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، نوجوان بچی. اس نے کہا کہ میرے والد جو ہیں وہ
دل کے مریض یا کوئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے مجھے جو ہے ان کے پاس آ کے کام کرنا پڑتا ہے اور جو ہے اللہ بھلا کرے. تو مطلب یہ کہ جو عورتیں، میں یہ بات پہلے جو بات کر رہا تھا وہ الگ ہے، یہ بات الگ ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ عورتیں جو ہے نا وہ پھر بیچاری مظلوم ہو جاتی ہیں. اب اگر اللہ خیر کرے اس بیچاری کی کسی سے شادی ہو چکی ہوتی تو وہ اس مقام پہ آ کے نہ کھڑی ہوتی، اپنے میاں کا ساتھ لیتی، کچھ نہ کچھ کرتی، کچھ آن لائن کماتی، کسی نہ کسی طرح کر کر آ کے اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتی. لیکن اس بیچاری کی مجبوری تھی. لیکن جس اعتبار سے وہ اس نہج پہ جا کے پہنچی، میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ عورتیں اس طرح سے بیچاریوں کے ساتھ برا ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ویل سیٹ ہیں یا آپ کہیں جاب کر رہی ہیں یا آپ کسی بھی طریقے سے آپ کو آمدن آ رہی ہے تو خدا را اپنے آپ کو اس جھنجال میں مت ڈالیے کہ آپ نکاح نہ کریں. اور اس کے بعد اگر جو ٹاپک مین کہ آپ کو ہر چیز ملنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس معیار پہ لا کے نہ کھڑا کریے کہ کل کو آپ کے پاس خواہشات زیادہ ہوں اور سامان جو آپ کی طلب ہے وہ بھی پوری نہ ہو رہی ہو. طلب سے مطلب یعنی کہ آپ کو کل اچھی کوئی اے سی آپ کو اچھا چاہیے، آپ کہیں کہ بھائی گرمی لگ رہی ہے میں پنکھے میں گزارا کر لوں گی، جبکہ پنکھے میں گزارا گرمیوں میں واقعتاً کراچی میں تو نہیں ہوتا. اب آپ کہیں گے جی میں اے سی میں 15,000 والا نہیں لگاؤں گی، میں 60-70,000 والا لاؤں گی، تب تک پیسے جمع کر رہی ہیں تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہی ہیں. اسی طرح سے فریج ہے، اے سی ہے، ڈی فریزر ہے، کچھ بھی ہے ضرورت کی چیزیں. سب سے زیادہ تو گھر آپ کا گھر ہی ہو، سب سے پہلی بات آپ کی اولاد ہو، آپ کوئی ماں کہنے والا ہو، اور اس کے علاوہ بہت ساری ضرورتیں ہیں. اور اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے تب بھی آپ اپنے میاں سے کم خواہشات کیا کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے میاں کتنی محنت کرتے ہیں. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یار میاں بس بازار جاتا ہے، دکان جاتا ہے اور آ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں آپ کی سوچوں سے زیادہ، کیونکہ حلال کمانا بہت مشکل ہے. یہاں پہ میں لوں گا آپ سے اجازت، اور دوبارہ سے ریمائنڈ کراتا چلوں کہ چینل اگر اچھا لگتا ہے آپ کو تو کائنڈلی، اور میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں آپ کو تو کائنڈلی جو ہے وہ چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں بتائیے اگلا کیا ہونا چاہیے ٹاپک، اور اس کے علاوہ دوسرے کو بھی ریکمینڈ کیجیے گا میرا چینل. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.